اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور نصف سے آگے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے غزوہ احد کی طرف۔ غزوہ احد جو ہے ایک تاریخ ساز غزوہ ہے، جنگ بدر کے بعد جو پیش آیا سن 3 ہجری میں۔ اب اس میں فرق تھا کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی، مسلمانوں کی تقویت کا سامان ہو چکا تھا، اسباب بھی حاصل ہو چکے تھے۔ اب فطری طور پہ ایک احساس یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدر میں بے سر و سامانی میں ہماری مدد فرمائی تھی تو اب تو بدرجہ اولیٰ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ تو رب کائنات نے وہ جو جنگ احد کے اندر کچھ ایسے اضطرابی کیفیات آئیں اور کفار کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کو تھوڑا پسپا ہونا پڑا تھا، اس کیفیت میں جو فطری طور پر مسلمانوں کے جذبات اور احساسات تھے ان کی طرف یہاں پر اشارے فرمائے گئے ہیں کہ غزوہ بدر میں اگر کوئی مشکل اور پریشانی تمہیں پیش آئی ہے تو اس کو کسی اور طرف نسبت نہ دو، وہ تمہاری اپنی ہی انتظامی خامی کی وجہ سے آئی۔ اب ہوا کیا تھا؟ دیکھیے، بظاہر یہ معمولی بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب اپنی زبان اقدس سے کچھ فرما دیں تو پھر ایمان والے کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ کسی دوسری طرف دیکھے اور سوچے، کیونکہ یہ ہمیں 2 ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ حبیب اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ معمور فرمایا تھا احد پہاڑ کی چوٹی پر کہ تم لوگوں نے یہاں سے کسی بھی حال میں نہیں ہٹنا۔ اب کیا ہوا؟ جب جنگ کا نقشہ بدلا اور کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو یہ جو پہاڑی پر معمور دستہ تھا 50 سپاہیوں کا اور مجاہدین کا، انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ہم جیت چکے، تو اب ہمیں نیچے اتر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، مال غنیمت وغیرہ سمیٹنا چاہیے۔ تو اختلاف ہو گیا اور کچھ نے کہا کہ ہم جائیں گے اور کچھ نے کہا نہیں، ہمیں چونکہ حکم ہے اور آرڈر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آرمی میں آرڈر ہوتا ہے، جب حکم آ گیا، اور حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، اس ذات پاک کا، سبحان اللہ، کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے گنجائش نہیں تھی، لہٰذا کچھ لوگ نیچے آ گئے، کچھ لوگ اوپر رہے، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں تھے، کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا نقشہ بدلا اور مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس کے نتیجے میں جو اضطرابی کیفیات پیدا ہوئیں تو مسلمان پریشان ہوئے، کچھ نقصان بھی ہوا۔ تو قرآن نے سمجھایا اور بتایا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت اس مصیبت کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھو کہ تم نے کہاں کوتاہی کی تھی جس کا وہ نتیجہ اور انجام ہوا۔ اور دوسری بات کہ جب شہادت ہو جائے، اللہ کی راہ میں ایک صاحب ایمان شہید ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس وقت اسے عقیدہ کیا رکھنا ہے، اور جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں اہل ایمان انہیں کیا نظریات اور کیا عقائد رکھنے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے قرآن پاک نے۔ اور اسی تسلسل میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ دیکھیے، ایک ہے مردہ سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، یہاں قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، اور انہیں مردوں میں شمار بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور قرآن دیکھیے ہمیں کیسے عقیدہ سمجھا رہا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین
لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب دیکھیں ہوا کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب یہ غم ہوا کہ ہمارے اتنے قریبی پیارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے، جدا ہو گئے، غزوہ احد کے اندر جب شہادتیں ہوئیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو پریشان بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے کہ پتہ نہیں اب کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے، اور کاش آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ اعزاء و اقارب، رشتہ دار یاد تو کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے دیکھیے ایک طرف تو ان غم زدہ لوگوں کو تسلی کیسی دی، اور دوسرا ان جانے والوں کی شان کس طرح سے بیان فرما دی، اور تشفی کا کیسا حق ادا ہوا کہ تم یہ مت سمجھو کہ وہ فنا ہو گئے ہیں مر کے، بلکہ فنا نہیں ہوئے، لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ تو اسلام میں ایک تو بالکل دو ٹوک بات ہے کہ موت کا تصور مر کے مٹی ہو جانا تو ہے ہی نہیں ہے۔ مر کے مٹی ہو جانا یا فنا ہو جانا موت نہیں ہے۔ موت کی تو ہمارے علماء نے ڈکشنری اور لغت اور اصطلاح میں جو تعریف فرمائی ہے وہی سمجھ آ جائے تو یہ سارا مسئلہ موت و حیات والا کلیئر ہو جاتا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں جسم اور روح کی عارضی جدائی کو۔ جسم اور روح کی عارضی جدائی کا نام موت ہے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہ جو ذائقہ کا لفظ آ گیا یہی سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان کا لفظ ہے، عام بول چال کا لفظ ہے، ذائقہ ٹیسٹ کرنے اور چکھنے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ہر ذی روح کو جس میں جان ڈالی ہے اس کو ذرا موت چکھانی ہے۔ دیکھیے موت طاری کرنا اور چیز ہوتا ہے اور موت چکھانا اور چیز۔ جیسے ایک ہنڈیا پکی ہے، وہ پوری ہنڈیا کھا جانا اور ہے، اور ہنڈیا کو چکھنا، سالن کو چکھنا وہ اور چیز۔ تو ہم پہ دیکھیے کتنا بڑا کرم فرمایا، بے شک بے شک، فرمایا بس چکھائیں گے۔ اب وہ چکھانا بھی حکمت ہے، پروسیس ہے۔ بھئی فوت ہوئے، میت ہوئی، غسل ہوگا، پھر تجہیز و تکفین ہوگی، سارا پروسیس جو ہے اس کے لیے ہے، اور پھر جب قبر میں جائیں گے تو روح واپس لوٹا دی جائے گی، اور پھر وہی بول رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، کیا بات، اور حساب کتاب ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ تصور اسلام نے دیا ہے موت کا۔ اور پھر شہید کی زندگی تو بہت ہی افضل اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ فرمایا وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور اپنے رب کے ہاں خوش و خرم رہ رہے ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ اگر ایمان کی یہ نعمت اور یہ عقیدے کا حسن نصیب نہ ہو تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، اور جو اس کا کام ہے وہ کرے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا وہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ وہ اپنی قوتیں جو اس کے پاس شیطانی ذرائع ہیں اور اس کی جو ذریت ہے ان کو استعمال کرتا ہے، اور تمہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ جو بشارتیں اور یہ جو آیات اور یہ جو احکام سنائے جاتے ہیں انسان کو اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دین اور علماء کی طرف سے، تو شیطان اس کے اپوزٹ اپنا پروگرام چلا رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ، وہ اس کے مخالف باتیں اور وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے مت ڈرو اور اس کی باتوں سے خوف زدہ مت ہو، بلکہ اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کی یہ نشانی ہے۔ اب کفر اور شیطان یہ سارا تقریباً ایک ہی پروگرام ہے، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو صراط مستقیم سے بھٹکا کے اپنے رستے پہ لے آئیں، اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ پورا منشور حیات دے دیا گیا ہے قرآن پاک کی شکل میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس منشور ہدایت سے فیض یاب ہونے کی اور فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آج چوتھے پارے کی آیت 165 تا 200 آیت کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور
کیف آور اور ایمان افروز تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اس طور پر آج سورہ آل عمران کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ کل جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سورہ نساء کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس کی تلاوت ہوگی، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ بلا شبہ قرآن ایک منشور حیات ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس منشور اور اس ضابطے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا